للكفار والمشركين سورة حامیم سجدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمدللہ سورۃ فصلت یا سورۃ حامیم سجدہ میں ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عظمت وحی اور اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن اتارا ہے اس رب نے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا. یہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کتاب فصلت آیاتہ جس کے احکام الگ الگ ہیں واضح ہیں. قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اور اللہ نے اس کو قرآن عربی زبان میں اتارا تاکہ جاننے والے جو ہیں وہ جان سکیں سمجھ سکیں استفادہ کر سکیں. اور قرآن کیوں بھیجا گیا؟ بشیرا و نذیرا، ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لیکن اکثر قریش نے اکثر کفار نے اس کو نہ سمجھا. یسمعون کا معنی ہوتا ہے نہ سننا، یعنی ایسا سنتے تو تھے جب عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے معنی ہوتا ہے کہ سمجھا گوری. وقالوا قلوبنا في أكنة. اور حضور پاک سے کہتے کہ محمد مصطفیٰ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلافوں کے اندر بند ہیں، آپ جس کی دعوت دیتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. وفي آذاننا وقر. اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، ہم سنتے ہی نہیں. ومن بیننا وبینک حجاب. آپ کے اور ہمارے درمیان کے اندر حجاب ہے، حائل ہے، دیوار ہے. تو جب تین چیزیں ہو جائیں تو کیسے ہم سنیں؟ دل ہمارے غلافوں میں ہیں، کان ہمارے بند ہیں،
آپ کے اور ہمارے درمیان میں دیوار ہے تو ہم کیسے سمجھیں؟ لہذا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ وہ کہتے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین پہ چلیں، ہم اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں۔ اگر یہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آتا، میں نے بنایا ہے تو تم بھی بنا کر لے آؤ۔ یوحا الی، اللہ نے مجھے شان بخشی ہے کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، لیکن اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود برحق جو ہے وہ الہ واحد ہے۔ فاستقیموا الیہ، خالص اسی کی عبادت کرو۔ واستغفروا، اور جو غلطی شرک کر چکے ہو اللہ سے معافی مانگو۔ اگر نہیں کرو گے تو وویل للمشرکین، پھر ہلاکت ہے، عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے مشرکین کے لیے۔ ایک تو وہ مشرک ہیں، اور دوسری بیماری الذین لا یؤتون الزکات، اور وہ بندوں کے حق بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتے، بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے، نہ اپنی بدن کی پاکی اختیار کرتے ہیں، نہ مال کی پاکی اختیار کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت سے انکار کرتے ہیں۔ تو جب بندے کا قیامت پر ایمان نہ ہو تو پھر نیک عمل کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، اس لیے سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں اعمال کا بھی ذکر آتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھتا رہے، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ثواب ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا ثواب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت کی نعمت سے ہمیشہ رہیں گی، دائمی رہیں گی۔ اب دلائل توحید ہیں کہ بدبختوں کدھر جا رہے ہیں۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کہ تم اس ذات سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، اور شریک بھی ان کو بناتے ہو جو مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں۔ جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کی ہے وہی رب ہے، وہی عبادت کے قابل ہے۔ ذَلِكَ رَبُّ العالمین، وہی پالنے والا ہے دونوں مخلوقات کا، انس و جن کا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور جس نے زمین کے اوپر سے بوجھ رکھے، پہاڑ رکھے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین میں برکتیں دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور تمہارے لیے اس کے اندر روزی کو مقدر کیا، کہیں کھیت ہیں، کہیں گندم ہے، کہیں کیا۔ فی 4 ایام، 4 دن، پہلے 2 دن میں زمین اور 2 دن میں اللہ نے پہاڑ اور منافع پیدا کی، 4 دن۔ سواء للسائلین، اس کے 2 مطلب ہیں، یا تو جو یہودی سوال کرتے تھے ان کے لیے جواب ہے، یا جو بھی طلبگار ہے رزق کا اللہ نے اس کے لیے برابر پیدا کر دیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ وہی دخان، آسمان بننے سے پہلے اس کی کیفیت ایسے تھی جیسے فضا میں دھواں دھواں ہوتا ہے۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، اللہ نے حکم دیا کہ میرا تقدیری حکم ہے، تم نے ہر حال میں ماننا ہے۔ اب مرضی ہے تو خوشی سے مانو، مرضی ہے تو جبر سے مانو۔ تو زمین و آسمان نے کہا مولا ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔
اور سب سے پہلے جس زمین نے جواب دیا وہ یہ ہے جہاں کعبہ ہے، اور سب سے پہلے آسمان کے اس ٹکڑے نے جواب دیا جہاں آسمان پہ کعبہ ہے، بیت المعمور۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ نے 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 6 دن۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور تمام منافع 6 دن میں پیدا کی۔ پہلا دن کیا تھا؟ احد، دوسرا اثنین یعنی احد جسے آپ اتوار کہتے ہیں، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، خمیس، جمعہ، بس ساری چیزیں اللہ نے ساری مخلوق پیدا فرما دی۔ اللہ چاہتے تو 1 منٹ سے بھی کم میں پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ جب کچھ بنانا ہو تو آرام آرام سے بناؤ، سوچ کے بناؤ، تأنی سے بناؤ۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اپنی مخلوق آباد کی اور ان کے لیے احکام جاری کر دیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے، چاند سے، ابراج سے، کواکب سے، کہکشاں سے زینت بخشی، اور ان ستاروں کو حفاظت کا بھی ذریعہ بنایا تاکہ کوئی جن جو ہیں وہ ملائکہ کی بات کو چرا نہ سکیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ساری کائنات کا بنانا، اس کو سجانا، سنوارنا، یہ اسی کا انداز ہے جو غالب بھی ہے اور جو علم والا بھی ہے۔ تو تم اس کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کدھر مرتے ہو، کن غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ اب آج کے سبق میں اللہ نے اس کو کہتے ہیں تہدیدات اور تخویفات، یعنی دنیا کے عذاب سے ڈرایا جائے تو اس کو کہتے ہیں تخویفات دنیاوی، اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے تو اس کو کہتے ہیں تخویفات اخروی۔ تو یہ تخویفات دنیاوی، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقة عاد وثمود، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر اتنے دلائل کے بعد بھی تم انکار کرتے ہو، توحید نہیں مانتے، میری نبوت نہیں مانتے، تو پھر میں تم کو ڈراتا ہوں عذاب سے جیسے عاد و ثمود پہ عذاب آیا۔ یاد رکھیں کہ اصل میں صاعقہ کہتے ہیں اچانک کوئی چیز، جیسے بجلی کہتے ہیں نا، بجلی گر گئی، وہ بھی تو اچانک گرتی ہے نا، پتہ تو نہیں ہوتا، اس کو بھی صاعقہ کہتے ہیں۔ اور صاعقہ سے مراد وہ عذاب بھی ہوتے ہیں جو اچانک آ جائے، جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا کہ اللہ نے ہوا بھی، اور وہ ہوا اتنی سخت تھی، اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی شدید تھی، اور پورے یعنی 7 رات اور 8 دن تک وہ ہوا چلی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا، یہ قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی، اور یعنی ان کے آدمی جو تھے نا اتنے مضبوط تھے کہ وہ پتھر جو آج کے لوگ 60 بندہ مل کے اٹھائے وہ اکیلا اٹھا لیتے، پتھروں کو کاٹ کے گھر بنا دیتے تھے، بڑے قداور تک 8-8 10-10 فٹ کے قد تھے، اور اس جیسی کبھی قوم پیدا نہیں کی اللہ نے۔ تو ان کو تو ناز تھا نا، انہوں نے کہا جی ہمیں کیوں ڈراتے ہیں پیغمبر، ہمیں کس بات سے ڈرا، ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے جو ہمیں عذاب دے گا، ہمیں تو کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ مشرکین مکہ کو بھی ڈرائیں کہ تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو، قوم عاد قوم ثمود تم سے زیادہ بڑی قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب ان پہ عذاب آیا تو کیا نتیجہ نکلا، جب تم پہ عذاب آئے گا پھر تمہیں کون بچائے گا۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقة عاد وثمود، اور ان پہ عذاب کیوں آیا؟
اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. اللہ فرماتے ہیں جب آئے ان کے پاس پیغمبر من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. یاد رکھو کیا معنی آگے سے پیچھے سے. علماء نے فرمایا اس کے دو معنی ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے، ان کے بعد بھی پیغمبر آئے. تو پیغمبر آنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا بندہ کہ میں نہیں مانتا. پھر پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آ رہے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آگے پیچھے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بات منوانا چاہے نا جی، تو کبھی سامنے کھڑے ہو گئے یار میری بات تو سنو، وہ چل پڑتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے یار ٹھہرو میری بات تو سنو، تو کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے بات منوانے کے لیے. تو پیغمبروں نے بھی ہر قسم کی محنت کی کہ ان کو دن میں رات میں گھروں میں ہر جگہ ان کو ہدایت کی. جیسے کہ ابلیس لعین نے کہا تھا مولا آپ نے مجھے برباد کر دیا، میں بھی آپ کے بندوں کو برباد کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں بھی ان کو آگے سے اور پیچھے سے گمراہ کروں گا، میں بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا. کبھی ان کو آگے آؤں گا کبھی ان کے پیچھے آؤں گا، ان کو پکڑ کے گمراہی میں ڈالوں گا. اور بعض علماء نے وہاں یہ بھی معنی فرمایا ہے کہ وہ ایسا بدبخت تھا کہ ان کا مولا میں ان کو ایسا برباد کروں گا کہ کبھی زبان سے برباد ہوں گے، کبھی یہ بولنے سے برباد ہوں گے، کبھی آگے کے حصے زنا سے برباد ہوں گے، کبھی لواط سے، ان کو میں ہر حال میں برباد کروں گا. تو پیغمبروں نے بھی ہر طرح زور لگایا. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مولا انی دعوتہم جہارا وَإِنِّي أَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میرا مولا میں نے اپنی قوم کو ہر حال میں دعوت دی ہے، کھل کے بھی دعوت دی، چھپ کے بھی دعوت دی، ظاہر بھی دعوت دی، گھروں میں جا کر بھی دعوت دی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب میں ان کو توحید کی طرف بلاتا ہوں تاکہ اللہ ان کی بخشش کر دے، جعلوا اصابعهم في آذانهم، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی ہیں، واستغشوا ثيابهم، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتی ہیں تاکہ میری آواز بھی ان کو نہ پہنچ سکے. اس لیے مولا اب یہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں، میں نے ہر بار آزما لیا ہے. اس لیے اللہ فرماتا اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم، آئے پیغمبر ان کے پاس آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اور انہوں نے کیا کہا؟ پیغمبروں نے کوئی مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ برحق ہے، تمام عبادت کی حقدار صرف اللہ کی ذات ہے. فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کرو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، خالص اللہ کی. اور یہی پیغمبر کہتے آئے اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے مدد نہ مانگو، کسی کے آگے نہ جھکو، کسی کو نہ پکارو، یہ سب عبادت ہے. وہ کہنے لگے جی نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. اور وہ قومیں کہنے لگی کہ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود تھی اور اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو نوری نبی بھیجتے، انسان کیسے نبی بن گئے؟ اللہ فرشتہ بھیج، وہ بدبخت ہو، اگر فرشتہ آتا تو دو باتیں ہیں نا، یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آتا جو اللہ نے پیدا کی ہے تو تم تو دیکھتے ہوئے مر جاتے، تو ہدایت کس کو ہوتی؟
اور اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو پھر بھی تم کہتے دیکھا جی اوپر سے لباس سے بشری ہے لیکن اندر سے تو نور ہے، پھر بھی تو تم گمراہ ہو کے مر جاتے، فائدہ کیا ہوتا تمہیں؟ تو فرشتہ اگر اپنی اصلی شکل میں آئے، یاد رکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا اصلی شکل میں، صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے آپ کو دنیا میں بھی زمین میں بھی دیکھا، آسمانوں میں بھی دیکھا ہے۔ اور پھر حضور کی ذات مبارک کا بھی عالم تھا کہ جب جبریل سامنے آیا حضور مبارک گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اغمی علیہ، حضور پہ بے ہوشی آ گئی۔ جلدی سے جبریل نے اپنی شکل بدلی اور قریب آیا، کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل، حضور آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں تو جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جبریل یہ سارے تو نے کہا یا رسول اللہ 600 پر ہے، تو جب حضور فرماتے ہیں اس نے پر اپنے کھولے ہیں، قد سد الافق، زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے یہ سارا بھر گیا تھا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جبریل اور بھی کوئی فرشتے ہیں کہ جن کا تمہارے پروں سے بھی زیادہ پر ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہے، اللہ کے فرشتے 5-5 ہزار پروں والے بھی موجود ہیں، میرا تو کل 600 پر ہے۔ تو حضور پہ بھی بے ہوشی طاری ہو گئی، تمہارے پاس اگر فرشتہ آتا تم کیا کرتے؟ تم تو ویسے بے ہوش ہو کے مر جاتے، جان چھوٹ جاتی۔ اچھا اگر بے ہوش ہی نہ ہوتے تو آپ کہتے جناب آپ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، آپ کہتے روزہ رکھو، کیسے روزہ رکھو؟ تمہیں تو نہ پانی پیتے ہو، نہ روٹی کھاتے ہو، نہ تمہیں بیوی کی غرض ہے، تمہارے لیے تو روزہ بڑا آسان ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا کتنا بھوک لگتی ہے، تو پھر بھی تو تم نہ مانتے۔ اور اگر ہم فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو بی بی مریم بھی دھوکہ کھا گئی، کہا کہ میرے قریب مت آؤ، نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، خدا کی بندی ہے۔ تو اگر وہ انسان کی شکل میں آتے پھر بھی تو تم کہتے کہ جناب اوپر سے لباس بشری ہے نا، اندر سے تو نور ہے، یہی تو جھگڑے ہو جاتے، پھر بھی تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہنے لگے قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ اب جو تم دعوت لے کے آئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے تمہاری دعوت کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کو بتائیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ نے فرمایا قوم عاد جو تھی اس نے زمین کے اندر فساد پھیلایا، تکبر کیا، متکبر بن گئے۔ اور یاد رکھو کہ جب آدمی تکبر پہ آ جاتا ہے نا، اکڑ جاتا ہے کہ بس میں ہوں، سمجھو ہلاکت آ گئی، جلدی آئے یا دیر سے آئے، پھر اللہ یہ نہیں برداشت کرتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتی العظمت عزاری والکبریاء ردائی، فرماتے عظمت اور کبریائی میری شان ہے، اگر کسی نے تکبر کرنے کی کوشش کی قسم تو ہوں میں اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ فرعون نے تکبر کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ حامان نے تکبر کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ شداد نے تکبر کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ اسی طرح آج بھی جو دنیا میں متکبرین ہیں، جبابرہ ہیں، تھوڑے سے اقتدار ملنے کے بعد اکڑ جاتے ہیں، دیکھ لیں سابقہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انجام کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جناب اکڑ گئے اور کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ اشد منا قوتا، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا جو ہمیں عذاب دے گا؟ ہمیں کون عذاب دے گا؟ ہم تو سب سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا، اندھے ہیں یہ، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتا، کیا یہ نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے؟ وہ بدبختو، اگر تم قوت والے ہو تو تمہارے بنانے والے کی کتنی قوت ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، لیکن ان بدبختوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر جو دلائل لے کے آئے، جو آیات لے کے آئے، اس سے انکار کرتے گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں اس پہ ہم نے بھیجی ہوا، ریحن سرسرن، سرسرن مانا آواز کرنے والی، جب شدید ہوا ہو نا، آپ نے دیکھا ہے گزرے تو ایسے آواز پیدا ہوتی ہے اسے، ایسی ہوا ہم نے ان پہ بھیجی۔ اور یاد رکھو کہ یہ ہوا جو ہے، جتنی اللہ نے ہوائیں بنائی ہیں یہ 8 قسم ہیں۔ اللہ نے جو ہوائیں پیدا کی ہیں دنیا میں وہ 8 ہیں، 4 جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں اور 4 جو ہیں وہ عذاب کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بارشیں بند ہو جائیں اور طوفان آئے ہواؤں کے اور گرد و غبار کو، تو سمجھو یہ اللہ کے عذاب کی علامت، اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ اچھا، ان پہ جو ہوا اللہ نے بھیجی، دوسری مقام پہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ 7 لیال و 8 ایام حسوبا، کہ 7 راتیں اور 8 دن۔ کیا مانا؟ یہ نہ سمجھیں کہ بھی 8 دن پورے نہیں تھے، کوئی رات آگے پیچھے تھی، نہیں، پورے 8 دن ہوا چلی۔ اور اس ہوا نے ایسا کیا، اچھا وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو 2-2 4-4 ایک دوسرے کو رسے سے باندھ لیا اور پھر رسے کو بڑے بڑے پتھروں سے باندھ لیا۔ جب دیکھا نا ہوا چل رہی ہے، ہوا تیز ہے، کہنے لگے اب بہرحال ہوا کتنا تیز ہو، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پتھروں کو بھی اٹھا کے لے جائے۔ لیکن اللہ نے جو ہوا بھیجی تو حکم دیا کہ اٹھاؤ انہیں۔ ہوا اٹھا کے لے جاتی اور آسمان کے قریب لے کے جب الٹا مارتی تو گردن توڑ کے پھینک دیتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ ہوا بھیجی اور 8 دن متواتر۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں۔ کھجوریں ہوتے ہیں لمبی لمبی، اوپر سے کاٹ دو اور گرا دو تو پھر ایسے کیوں لمبے لمبے قد تھے نا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے مردہ ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں، ایسے زمین پہ پڑے تھے، کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ لفظ آیا ہے ایام نحسات، یعنی ان دنوں میں جو نحوست والے تھے۔ اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان پہ جو عذاب آیا ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں تھا اور بدھ کے دن سے شروع ہوا تھا۔ اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جتنی قوموں پہ عذاب آئے ہیں وہ سارے بدھ کے دن آتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہمارے جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں نا جی، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے بھی ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ شوال کا مہینہ جو ہے بڑا منحوس ہے، اس میں عذاب آتا ہے، لہذا شوال میں شادی نہ کرو اور بدھ کے دن سفر نہ کرو چونکہ عذاب بدھ کے دن آتا ہے۔ یہ عقیدے بنائے ہوئے، انہوں نے کہا یہ منحوس ہوتے ہیں دن، بدھ کا دن بھی اور شوال کا مہینہ بھی منحوس ہے، اور محرم وہ تو ویسے غم کا مہینہ ہے، وہ تو کوئی شادی کا مہینہ ہی نہیں۔ یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں، یاد رکھو، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق۔ اللہ کے ہاں سارے دن جو ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ہاں ہر دن میں ایک فضیلت ہے، جیسے اللہ نے جمعہ کے دن کو فضیلت دی، اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کو فضیلت دی ہے، اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت دی ہے، اللہ نے رمضان المبارک کے عشر الاواخر آخری 10 دن جو ہیں ان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت دی ہے، اللہ نے لیلۃ المزدلفہ کی رات کو فضیلت دی ہے، اللہ نے 10 ذی الحجہ کا جو ہے والفجر ولیال عشر اس کو فضیلت دی ہے۔
تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ دن منحوس ہے، اس میں سفر نہ کرو، اس میں شادی نہ کرو۔ یہ تو جاہلیت کے عقیدے ہیں جو اسلام سے پہلے لوگ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ ان پہ عذاب کتنے دن آیا؟ بھئی قرآن میں کیا کتنے دن آیا؟ ہاں جی 7 راتیں 8 دن، دن تو 8 تھے نا، کتنے دن آیا؟ کب شروع ہوا؟ بدھ سے، تو پھر تو سارے دن منحوس ہو گئے نا، صرف بدھ کیسے منحوس ہوا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھئی عذاب آیا ہے کتنا؟ 8 دن، بدھ سے شروع ہوا، بدھ کو ختم ہوا، تو سارے دن گئے، وہ تو پھر کوئی ایک دن بھی نہ بچا، تو سارے دن منحوس ہو گئے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر بدھ کے دن سفر نہ کرو عذاب ہے، منحوس ہے، اگر کسی کے گھر میں بدھ کے دن بچہ پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ پھینک دے، چونکہ بدھو ہے، بے وقوف ہے۔ بدھ کے دن بے وقوف جلدی آ گیا، خمیس آتا، خمیس خان بن جاتا نا، خمیس کو آ جاتا، جمعہ خان بن جاتا، لیکن یہ بے وقوف بیفور ٹائم آ گیا، بدھ کے دن پیدا ہو گیا، اس لیے بدھو ہو گیا۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ تو جاہلوں کے عقیدے، جاہل لوگ جو ہیں نا وہ خود بناتے ہیں۔ اصلی عقیدے کہاں سے چلے؟ پہلے تو تھے مشرکین میں، ان کے بعد یہ چلتے چلتے آ گئے ہندو میں، ہندوؤں سے چلتے چلتے ہمارے اندر آ گئے۔ ہندوؤں کے اندر بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی یہ سعد ہے، یہ نحس ہے، یہ گھڑی تمہیں موافق ہے، یہ گھڑی تمہیں نہ موافق ہے، یہ مکان، یہ جگہ، یہ ایسا ہے، فلان ہے۔ اب دیکھا نہیں ان کی بے وقوفی کہ ایک لڑکی ہے تو اس کی شادی، انہوں نے کہا اس کی جو شادی ہوگی نا بڑی منحوس ہوگی اور اس پہ بڑا مصیبتوں میں آ جائے گی، تو انہوں نے کہا بھی اپنا نجومی صاحب، جوگی صاحب کوئی حل نکالو۔ انہوں نے کہا پنڈت نے حل تو ہے، اس کی پہلی شادی منحوس ہوگی، دوسری نہیں ہوگی، لہذا پہلی شادی ہم درخت کے ساتھ کر دیتے ہیں، کوئی نحوست آئے گی درخت پہ آئے گی نا، بندے پہ تو نہیں آئے گی نا۔ دیکھو درخت کے ساتھ شادی ہو گئی، باقاعدہ پھیرے دیے گئے، باقاعدہ درخت کو سنوارا گیا، سجایا گیا۔ یہ قوم ہے بلا انسان ہے یا کیا ہے؟ تو یہ دراصل یہودیوں کے اور مشرکین کے اور اچھا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دن تمہارا دشمن مر جائے تمہارے لیے تو وہ دن مبارک ہوگا، دشمن کے لیے منحوس ہوگا نا بھئی، جس کے لیے عذاب آیا ہے وہ دن اس کے لیے منحوس ہے، تمہارے لیے تو اس میں تو کافر مر گئے تو ہمارے لیے تو مبارک دن ہے، ہمارے لیے کیوں منحوس ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ جہالت ہے، کفر ہے۔ تمام دنوں کا مالک خالق اللہ ہے۔ کبھی ایک دن کے اندر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے، کہیں خوشی ہوتی ہے، کہیں غم ہوتا ہے، نظام ہے میرے اللہ کا، وہ چل رہا ہے۔ ہاں اللہ نے جن دنوں کو فضیلت دی ہے وہ برحق ہے، رمضان ہے، عشر ذی الحجہ ہے اور ایام ہیں، بالکل جو فضیلت ہے آمنا۔ اس لیے سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ جب عذاب آیا، یہاں نہیں بتایا گیا، بس یہاں اتنا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم تاکہ ان کو رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا میں، اور اصل عذاب فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ لیکن اصل عذاب تو آخرت والا ہے جو رسوا کرنے والا ہے، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ نہ دنیا میں عذاب ہے کسی نے مدد کی، نہ آخرت میں عذاب آئے گا تو کوئی مدد کرے گا، اللہ کے سوا کون مدد کرے؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اللہ فرماتی ہے کہ قوم سمود کی ہدایت کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قوم عاد کے پاس کہ حضرت ہود کو بھیجا تھا اور قوم سمود کے پاس اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آگے دعوت دی، ہدایت کی، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو قبول کیا، ہدایت قبول نہ کی، انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں بس اسی پہ ٹھیک ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا جلدی کے عذاب میں۔ ایک اللہ نے حکم دیا، یعنی جبریل کو نے آگے چیخ ماری، سب کے سب ختم۔ وجہ کیا تھی؟ جو شرک کیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب قوم سمود پہ عذاب آیا برباد ہو گئے، لیکن ہم نے ان کو نجات دی جو پیغمبر پر ایمان لے آئے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا دنیا کے عذاب سے۔ وہ دنیا کے عذاب سے بھی بچ گئے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ گئے۔ ان آیات کے اندر تنبیہ ہے کہ مکے والوں تم کوئی قوم عاد سمود سے بڑے تو نہیں ہو، تم کوئی ان میں طاقت میں زیادہ تو نہیں ہے، اور تمہیں بھی جب اللہ عذاب میں پکڑیں گے تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو لہذا ان پر بھی یوم بدر دیکھ لیں عذاب آ گیا کہ 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور پھر حضور کی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، سارے قیدی بن گئے حضور کے سامنے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میری نماز ہے۔ لیکن عورت اور مرد کی نماز میں پھر حنفی کیوں فرق کرتے ہیں؟ وہ تو نماز تو ایک ہے جیسے حضور پڑھتے ہیں، لہذا عورتیں بھی اسی طرح پڑھیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے عزیز، میرے محترم، میرے دوست، خدا کے لیے صرف حدیث کو لفظ نہ پڑھا کرو، کسی عالم کے بعد جا کے اس کو سمجھو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کا قرآن ہے، جب تک کوئی سمجھائے نا ہم کیا سمجھیں؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تو اس کے لیے اب دیکھیں نا جی کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو حج کیسے کرو؟ جیسے حضور نے نماز بھی اسی طرح پڑھو اور حج بھی اسی طرح۔ حضور نے تو قران کیا ہے، جو افراد کرتے ہیں، تمتع کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تم نے پھر حضور جیسا حج تو نہ کیا۔ حضور پاک نے تو 10 تاریخ کو آگے پہلے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربانی فرمائی، قربانی کے بعد بال منڈوائے، غسل فرمایا، طواف پہ آئے۔ تم تو پہلے بکریاں اپنا بینک کو دے کے چلے جاتے ہو، پھر تم نے حضور جیسا تو نہ کیا۔ تو ایسے کیا ہوگا؟ ایک حدیث تو پڑھ لیتے ہو نا، لیکن سارے مفاہیم کو دینے سامنے رکھتے ہو نا۔ اچھا، حضور نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھو۔ حضور ساری زندگی امام رہے، عورت بھی امام بنے؟ کیا خیال؟ اسی طرح کرو نا جیسے حضور کرتے، حضور تو امام تھے، عورت کو بھی پھر امام بنا دو، عمل کرو حدیث پر۔ اچھا، اسی حضور پاک نے فرمایا کہ بھائی سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی صفیں ہوں، پھر عورتوں کی صفیں ہوں۔ مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ تو اب حضور تو ہمیشہ اول صف میں پڑھتے ہیں، لہذا عورت بھی اول صف میں پڑھے۔
اسی نبی پاک نے فرمایا کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھے بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. مرد جماعت میں پڑھے، عورتیں گھر میں پڑھے. پھر حضور نے فرمایا گھر کے دالان کے بجائے برآمدے میں پڑھے زیادہ ثواب ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. اسی نبی پاک نے فرمایا کہ اگر امام غلطی کرے تو مقتدی اس کو پیچھے لفظ بتائے، نہیں بتا سکتا سبحان اللہ، لیکن عورت سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، صرف ہاتھ پہ ہاتھ مار دے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں. تو عورت کو آواز نکالنا منع کیا، مرد کو آواز نکالنا جائز کیا. حضور نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو جماعت ہو یا علیحدہ، لازم اذان بھی دو اور تکبیر بھی کہو. کیا خیال ہے عورت بھی اذان دے؟ تو پھر حضور جیسی نماز تو نہ پڑھی. کیا عقل ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. اسی لیے حناف ہیں یا بعض ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عورت کے لیے حجاب پردہ گھر زیادہ ترجیح دی ہے، لہذا اگر وہ رکوع کے اندر بھی اپنی ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین کے زیادہ قریب ہو جائے گی تو اس کے لیے ستر زیادہ ہوگا، ستر زیادہ ہوگا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. اچھا اگر وہ مردوں کی طرف پڑھنا چاہتی ہے لاکھ دفعہ پڑھے، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے اعتراض کرنے کا شوق ہے، ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں. اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. اور آج کل تو خیر ماشاءاللہ تمہاری قول پر عمل بھی ہو رہا ہے. اب تو عورتیں جمعہ پڑھا رہی ہیں، خطبے دے رہی ہیں، خطیب بن گئی ہیں، امام بن گئی ہیں ماشاءاللہ. امینہ داؤد باقاعدہ خطبہ دیتی ہے، جمعہ پڑھاتی ہے. وہ بھی ایک بہت بڑے عالم کی بیٹی ہے. یہ بھٹکتا ہمیشہ مولوی ہے. ایک بات یاد رکھنا میری، جاہل کیا بھٹکے گا غریب؟ اور جاہل بیچارہ تو جاہل ہے نا. وہ ایک راضی ہے نا مفسر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یار توحید کے مسئلے پر میں نے رات قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی کو 360 دلیلیں میں نے اکٹھی کی ہیں. یہ جاہل بیچارے کو کیا پتا ہوگا توحید کی دلیل کا؟ یہ میرا تو دماغ ہل گیا. رات ساری رات میں توحید کے دلائل جمع کرتا رہا، مشرکین کے سوال ان کا رد جمع کرتا رہا. ایک عام جاہل غریب کو کیا پتا؟ وہ کھڑے تھے سڑک پر، ایک اونٹ والا گزرا، آپ نے روک رہے. میں کیا کہ السلام علیکم مسلمان کو، ہاں اللہ کو مانتے ہوں؟ کہ مانتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ ایک ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے جناب بڑا سرخ آنکھیں کر کے مولوی صاحب کو دیکھا. اس نے کہا مولوی صاحب جتنی بڑی داڑھی ہے عقل نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ اونٹ کی مینگنی ہے. اس نے کہا یہ مینگنی پڑی ہو تو پتہ لگ جاتا ہے اونٹ کی ہے، اور چھوٹی ہو پتہ لگ جاتا ہے بکری کی ہے، اور بڑی ہو تو پتہ لگ جاتا ہے گائے بھینس کی ہے. تو یہ البعرۃ تدل علی البعیر ہے. اگر ایک مینگنی اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے تو سارا کارخانہ خدا پہ دلالت نہیں کر رہا کہ اس کا بھی وہ خدا ہے. تو راضی فرماتے ہیں میں نے کہا یار اللہ خوش رکھے تمہیں، میں نے تو بس امتحان لینا تھا، تمہارا عقیدہ تو مجھ سے بھی پکا ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں جب وہ چلا گیا تو ایک اور کوئی دیہاتی صاحب بکریاں چلانے والا آگا، چلو اس کو بھی چھیڑتے ہیں. اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ نے کہا مان. نے کہا دلیل؟ ڈنڈا پکڑا گا، آپ بتاتا ہوں دلیل. بڑا آیا خدا پہ دلیل مانگ، ایک ڈنڈا لا کے سر پھاڑ دوں گا. دلیل مانگتا ہے خدا پہ، بندہ ہو گیا 1.5 انچ کا بندہ ہے، خدا پہ دلیلیں مانگ. ایک ڈنڈا رکھوں گا سیدھا کر کے رکھ دوں گا. وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا. میں نے کہا بھی تمہاری دلیل پکی ہے، مہربانی کرو، بس سمجھ آ گیا مجھے. اور خدا کے بندے جب بھی مرتا ہے نا، مولوی مرتا ہے. یہ معتزلی کون تھے؟ یہ جو مشبہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، مرجیہ ہیں، یہ سارے کون تھے؟ بڑے بڑے عالم تھے جن کا علم اتنا اونچا تھا کہ یوں دیکھو تو ٹوپیاں گر جائیں، لیکن بھٹک گئے. خوارج کون تھے؟
روافض کون تھے؟ بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں. وہ شیعہ ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اس پورے قرآن کی تفسیر میں ایک حرف نقطے والا نہیں، بغیر نقطے کے اس نے تفسیر لکھی ہے. یعنی الف با تا، با پہ نقطہ ہے نا، الف پہ تو نہیں ہے نا، دال پہ نہیں ہے نا، را پہ نہیں ہے نا، تو وہ حرف لایا ہے جن پہ نقطہ نہیں، اور سارے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی ہے شیعہ. تو یہ خدا کے لیے امت کو گمراہ نہ کرو، اللہ کے لیے حضور کی امت پہ رحم کرو. 1400 سال گزر گئے ہیں، اب یہودی بھی اعتراض کرتا ہے، ہندو بھی اعتراض کرتا ہے کہ ان مسلمانوں کا تو ابھی تک نماز پہ جھگڑا ہے، یہ کیسا اسلام ہمیں سکھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کیسے مسلمان ہیں، ان کی تو آج تک نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کہتے یوں کرو، کہتے یوں کرو، کہتے یوں کرو، کہتے یوں کرو. حالانکہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے حضور کے ہر عمل کو قیامت تک باقی رکھا. جو بھی آمین زور سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، آہستہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہی. یہ تو اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے مسئلے جن کو ہم نے کفر اسلام کی جنگ بنا دیا. خدا کے لیے اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، امت کو اتفاق کی ضرورت ہے. تمام علماء اپنی قوتیں جو ہیں ان مسئلوں پہ خرچ کرنے کے بجائے کفر کو جواب دیں. 4 چینل آ گئے قادیانیوں کے، 4 چینل آ گئے ہیں وثنیوں کے، 8 10 چینل آ گئے صہیونیوں کے، 8 10 چینل آ گئے ہیں صلیبیوں کے. تمہارا کیا ہے؟ تم انہی مسئلوں میں لڑتے رہو گے، قوم کو گمراہ کرتے رہو گے. کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ، ایک عورت نے مرد کی طرف پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے. اس نے اپنے بدن کو پاؤں نکال کے دیا تو زمین کے قریب کر لیا، اللہ قبول فرمائے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کفر اسلام ہو جائے. دعا کرو، نماز تو پڑھ رہی ہے. 800 روپے میں ایک من گندم خریدی ہے، پھر 1 سال کی میعاد مقرر کر کے 1000 میں بیچے، ناجائز ہے. ہاں قسطوں والی بات جو ہے وہ الگ ہے کہ بھی آج قیمت ہے نقد 1 لاکھ، قسط پہ لے لو تو اس کی قیمت ہے 1,20,000. جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچو، اس میں بھی شبہ آ جاتا ہے سود کا، بچنے کی کوشش کرو. ویسے جائز ہے کیونکہ 2 قیمتیں ہیں نا. یہ کتاب نقد میں 10 روپے، ادھار میں 15 روپے. میں نے ادھار پہ لے لی تو گویا میں نے کتاب 15 روپے میں لی ہے. یہ وقت کے بدلے میں پیسہ نہیں ہے، چیز کے بدلے میں پیسہ ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بچو. کہتے جی کہ نکاح کرنے کی اجرت لینی جائز ہے. اگر اس کا بیت المال سے تنخواہ نہ ملے تو کیا کرے؟ پھر یہی تم سے 11ویاں کروائے گا اور کیا کروائے گا. ہاں جب سے تم نے علماء کو روٹی نہیں دی، انہوں نے بھی تو مسئلے بنا لیے ہیں نا کہ آج 3 ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، 12واں ہے، 22ویں ہے، پھر کنڈے ہیں، پھر کل ہیں، پھر جناب چہلم شریف ہیں. روٹی تو کھانی ہے نا انہوں نے. کوئی بات نہیں، کیوں نہ لے، وہ نہ کرے. تمہارا نکاح رجسٹر کرے گا، کاغذ ریکارڈ محفوظ رکھے گا. کل کو تم انشاءاللہ جب تنسیخ کے لیے جاؤ گے تو اس کو گواہی کے لیے بھی عذاب بھگتنا پڑے گا. کیوں نہ لے اجرت. دولہے کو جو پیسوں کا ہار پہناتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے. کہتا جی کہ نکاح کے وقت لڑکی لڑکے کو کلمہ پڑھاتے، دونوں جو بے نواز ہیں مولوی احتیاط کرتے ہیں کہ ابھی تو مسلمان ہو جائیں نا، تاکہ ہم تو نکاح مسلمان کا پڑھیں. اور کیا کریں غریب، ورنہ کوئی ضروری نہیں کلمہ پڑھانا. لیکن حالات یہ ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہ دولہے شریف نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ دلہن شریفہ نے پڑھی ہے. تو جب بے نماز ہے تو اسلام کا کیا پتا. کہتے ہیں یار کلمہ پڑھ لو، ابھی تو مسلمان ہو جاؤ، میں کافر کا نکاح تو نہ پڑھاؤں. مولوی اپنا روٹی کھانے کا راستہ رکھتا ہے نا. بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین. حضور نے فرمایا بدعتی کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے دین اسلام کو گرا دیا. اگر فجر کی نماز کی سنتیں رہ جائیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو.
لیکن اگر کسی کو شبہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا پھر وضو رہے گا نہیں رہے گا، شاید میں نہ پڑھ سکوں، تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے، لیکن افضل وہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اگر کبوتر کی بیٹ گر گئی کوئی بات نہیں، سوکھنے تو اتار تو بس، یا دھو ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں تھوڑے تھوڑے بال کٹاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے اور وہ عمرے سے بھی نہیں نکلتے، لازم بات ہے کہ یا اس طرح پھروائیں یا جتنے اللہ نے بال دیے ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے، یعنی اتنا بال ہے تو اتنے بال سارے سر کے یعنی کہ ٹک لگاؤ ادھر سے وہ دم پڑ جائے گی۔ خواب آپ جو دیکھتے ہیں نا، مجھے خوابوں کا پتہ ہی نہیں لگتا، اور 3 رات سے متواتر جو تم ایک خواب دیکھ رہے ہو نا، معلوم ہوتا ہے معدہ خراب ہے، کسی حکیم سے جا کر دوائی لے لو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، معدہ خراب ہو تو خواب نظر آتے ہیں بندے کو۔ مکڑی کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا سکتے ہیں، پکڑو کھاؤ، کیسے منع گیا؟ مکڑی بالکل کھائیں جی۔ اگر ہم نے ایک طواف ختم کیا ہے دوسرا شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم بالکل واپس جا کے پھر شروع کریں گے، یہ تھوڑا ہے کہ 14 چکر لگا لو۔ مکروہ وقت میں طواف کی 2 رکعات نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن مجبوری ہے تو پڑھ لو، گنجائش موجود ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی مغرب کے بعد پڑھے اور ادھر سورج کے بعد پڑھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے مثلا طواف کیا عصر کے بعد، اب اس غریب نے مدینہ شریف جانا ہے اور ساتھی ہے، ٹائم ہے، لیٹ ہوگا، اندھیرا ہو جائے گا، پڑھ لے، گنجائش موجود ہے، عمل کر لے، فائدہ اٹھا لے۔ اچھا اگر وہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھے، کیوں حدیث مخالف ہو؟ تو یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے جس کو ہم نے جھگڑے بنا دیا ہے۔ اپنا والدہ، بیوی، بہن، بہنوئی، بھائی ساتھ ہوگا تو میرا بیوی عمرے پہ آ سکتا ہے، یعنی آپ کی بیوی کا تو محرم کوئی بھی نہیں ہوگا نا، آپ کی بیوی کا کوئی محرم نہیں، لیکن چونکہ آپ کی والدہ وغیرہ فیملی ہے اس لیے گنجائش ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے نہ آئے۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما دے، اور سارے مسلمان دعا کیا کرو۔ پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یہود و ہنود کی سازشوں نے جکڑ لیا ہے، ایسے حالات پیدا کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، زبان سے وہ لفظ نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اور دیکھیں جی، ایک اصول ہوتا ہے، وہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں نا جی کہ جب مالی جو ہے وہ خود باغ اڑانے پہ جلانے پہ آ جائے تو پھر حفاظت کون کرے؟ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہمارا الحمدللہ نہ کسی جماعت سے تعلق، نہ کسی پارٹی سے، نہ سیاست سے، نہ کسی افراد سے، لیکن ملک کا درد تو آتا ہے۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم کرے، اللہ پاکستان پہ اور مسلمان جس ملک میں ہیں اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت کرے، اور اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ کہتے جی کہ ہم ڈرائیور لوگ ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، ہوٹل والے ہمیں مفت کھانا کھلاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ سواریوں کو بتا دیا کریں کہ بھائی یہ ہوٹل پہ ہم رک رہے ہیں، یہ ہمیں کھانا مفت کھلائیں گے، کسی اور پہ رکیں گے وہ بھی کھلائے گا، ایسی بات نہیں۔ ان کو بھی انشاءاللہ تمہاری سواریوں سے پیسہ نکالنا ہے نا تمہارا۔ 70 آدمی جو روٹی کھائے ہیں تو ایک بندے نے کھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کھا سکتے ہیں، مسافر ہیں، ڈرائیور ہے بیچارہ، آج کل ڈرائیور کی کیا تنخواہ ہوگی؟ 1500 2000 ریال، 2000 ریال میں تو بیچارہ پانی بھی نہیں پی سکتا، بیمار ہو جائے دوائی نہیں لے سکتا، کہاں سے کھائے گا؟ آج کل تو غریب کے حالات بڑے تنگ ہیں، یعنی میں کل پڑھ رہا تھا 40 روپے کلو چینی، اس ملک میں جو گنے کا ملک ہے، اس ملک میں جو گندم کا ملک ہو، آٹا نہ ملے، اس سے بڑا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور یار جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان کو آگ لگاؤ، جو آپ کے ملک میں ہوتی ہیں وہ کدھر گئی؟ وجہ کیا ہے کہ پانی ہے نہیں، دریا آپ نے بیچ دیے، باقی دریاؤں پہ انہوں نے ڈیم بنا دیے، بیٹھ رہے 3-4 سال کے بعد تو آپ کا کباڑا کر کے رکھ دے گا ہندو، آپ لڑتے رہیں انشاءاللہ، نعرے لگاتے رہیں۔
انہوں نے ڈیم بنا لیا، فل ڈیم بن گیا۔ 2.5 سال کی عمر میں نانی کا دودھ پیا اور بیٹی بن گئی۔ ہمارا گھر میں ہمارا والد جو ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جوان بچیاں ہیں، اور بابا جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے جھگڑا نہ کرے تو کیا کرے؟ جب اس کی عمر کو تم پہنچے گا نا بدلہ لے لینا۔ جو بھی بندہ بوڑھا ہو جائے گا تو اوزار تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا، من نعمر ننکس فی الخلق۔ یا ایسا کرو سارے بچے اکٹھے ہو کے بوڑھے باپ کی شادی کرا دو، ایک گلے میں پڑے گی انشاءاللہ، سارے جھگڑے وگڑے بھول جائے گا، سارا دن اس کے جوتے اٹھاتے پھرے گا۔ آسان علاج ہے، سارے اکٹھے ہو کے چندہ کر کے ایک عورت کی شادی کرا دو، مجال ہے پھر تمہارے ساتھ لڑے۔ اسی لیے تو لڑتا ہے نا، کبھی لڑکا بیوی کو لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں اکیلا پڑا ہوں، لڑے نہیں تو کیا کرے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ، یا اللہ کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیوا ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، عذاب بھگت رہے ہیں، عذاب رفع فرما، عذاب رفع فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔